کمرے کی کھڑکی کے پاس سفید پردے ہلکی ہوا سے لہرا رہے تھے۔ میرال ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھی باہر کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہلکی رمجم بارش جیسے زمین پر خوشبو برساتی فضا کو نرمی سے بھگو رہی تھی۔ گلی میں درختوں کے پتے بارش کے قطرے سمیٹے خاموشی سے لرز رہے تھے۔ ہر بوند کی چھنک جیسے میرال کے اندر گونج رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا جس میں خوشی، گھبراہٹ اور ایک انجانی بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ آنکھیں دروازے کی طرف بار بار اٹھتیں، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتیں اور وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگتی۔ اس کے انگ انگ سے بے قراری جھلک رہی تھی۔ انگلیوں سے اپنے دوپٹے کا کنارہ لپیٹتی، کبھی ہاتھوں کو مروڑتی تو کبھی لبوں کو دانتوں تلے دباتی۔ ہر لمحہ جیسے کسی آنے والے منظر کی پیش گوئی کر رہا تھا۔ کمرے میں جلتی ہلکی روشنی اور کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا نے ماحول کو اور بھی خوابناک بنا دیا تھا۔ نیچے کچن سے چائے اور پکوڑوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ندرت بیگم، اس کی امی، چولہے کے سامنے کھڑی دھیمی آواز میں کچھ گنگنا رہی تھیں۔ گرم گرم پکوڑوں کی آواز، تیل میں تلنے کی چھن چھن اور برتنوں کی کھنک پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ میرال کو ان سب کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی نگاہیں دروازے کی طرف ٹکی تھیں، جیسے ہر لمحے کچھ خاص ہونے کو ہے۔ اچانک جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ گھر کی ڈور بیل بجی، دل زور سے دھڑکا، سانسیں رک سی گئیں اور وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی، قدم آہستگی سے مگر بے قراری سے کمرے سے باہر کی طرف بڑھے۔ ہر قدم پر دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ندرت بیگم نے چولہا بند کیا اور ہاتھ پونچھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھیں۔ میرال سیڑھیوں پر کھڑی، گردن تھوڑا سا جھکائے، دل میں ایک عجیب سا خوف لیے دروازے کے کھلنے کی منتظر تھی۔ چند لمحوں بعد دروازے کے قریب سے ایک نسوانی آواز گونجی، میں کیا بتاؤں ندرت، کتنی مشکل سے یہاں آئی ہوں۔ یہ نائلہ بیگم کی آواز تھی۔ میرال کے دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بھر کو تھم گئی۔ یہی وہ آواز تھی جس کا وہ دن بھر سے انتظار کر رہی تھی، جس کے لیے دل میں ان گنت سوال، خواب اور خدشات جمع ہو چکے تھے۔ وہ دروازے کے پاس قدم جما کر کھڑی رہ گئی، دل کو تھامے، آنکھوں میں حیرانی اور لبوں پر خاموشی لیے۔ اچانک ندرت بیگم کی آواز سنائی دی تھی، باجی آئیے اندر، بارش ہو رہی ہے، بھیگ جائیں گی، کیا ہوا ہے، خیریت تو ہے؟ وہ باقی انہیں اس وقت حیرانگی ہو گئی تھی۔ نائلہ بیگم نے ایک جھٹکے سے ہاتھ اٹھا کر پیچھے ہونے کا اشارہ دیا اور غضبناک آواز میں دھاڑی، مجھے نہیں آنا تمہارے گھر کے اندر۔ ندرت، تمہاری بیٹی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، عزت کا جنازہ نکال کر رکھ دیا ہے اس نے، اب بھی وقت ہے، اس لڑکی کو سدھار لو، ورنہ اگر مجھے سدھارنے پر آنا پڑا تو قسم سے تم اور تمہاری بیٹی دونوں کو اس گھر سے باہر نکال دوں گی۔ ندرت بیگم کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ انہوں نے بے بسی سے آگے بڑھ کر انہیں کچھ سمجھانا چاہا۔ باجی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ آخر ہوا کیا ہے؟ مگر نائلہ بیگم کی زبان جیسے خنجر بن چکی تھی، جو ہر جملے کے ساتھ میرال کے دل میں پیوست ہو رہا تھا۔ میرال جو اوپر کھڑی سب سن رہی تھی، ایک پل کو دل تھامے رہی، مگر پھر قدم جیسے بے اختیار برآمدے کی طرف اٹھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی، چہرے پر حیرانی اور جسم میں کپکپاہٹ تھی۔ وہ دروازے کے سامنے آ کر رکی اور اپنی پھپھو کو دیکھنے لگی، جن کی آواز اب اور بلند ہو چکی تھی۔ نائلہ بیگم نے جیسے ہی اسے دیکھا گویا بارود کو چنگاری مل گئی۔ انہوں نے انگلی اس کی طرف اٹھا کر چلانا شروع کر دیا، کب چھوڑے گی تو میرے کاشف کا پیچھا؟ ہاں، میں نے 1000 بار اس کو سمجھایا کہ تجھ جیسی لڑکی سے دور رہے، مگر اس بدبخت کو سمجھ ہی نہیں آتی اور تو بھی باز نہیں آتی۔ ہر روز کوئی نیا بہانہ، کوئی نیا انداز۔ میرال کا رنگ فک ہو گیا، لب لرزنے لگے، مگر وہ خاموش کھڑی رہی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، لیکن نائلہ بیگم کو جیسے اس کی حالت کا کوئی احساس نہ تھا۔ وہ آگے بڑھیں اور گررا کر بولیں، کان کھول کر سن لے، اگر آئندہ تو نے میرے بیٹے کے قریب بھی جانے کی کوشش کی تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ سن لی تو نے؟ ندرت بیگم بیچ میں آنا چاہیں، مگر نائلہ بیگم نے ان کی طرف پلٹ کر سخت لہجے میں کہا، ندرت اپنی بیٹی کو سمجھا دے، ورنہ یہ بات بہت دور جائے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ بات خاندان سے نکل کر گلی تک پہنچے، مگر اگر مجبور ہوئی تو سب کے سامنے اسے رسوا کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹیں۔ بارش کی بوندیں ان کی چادر کو بھگو رہی تھیں، مگر وہ قدموں میں طوفان لیے تیز تیز چلتی گئیں۔ میرال ایک پل کو وہیں ساکت کھڑی رہی،
اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھیں، دل کی دھڑکن جیسے سینے سے باہر نکلنے کو تھی۔ آنکھوں سے خاموشی کے آنسو بہتے رہے اور پورا وجود ایک لمحے میں ہتک، ذلت اور حیرانی کی تصویر بن گیا تھا۔ کاشف نے کہا تھا کچھ دیر میں اماں رشتے کی بات کرنے آئیں گی، لیکن وہ آئی ضرور تھیں مگر اس کی ذات کو مسخ کر کے چلی گئی تھیں۔ برآمدے میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ بارش کی بوندیں اب بھی چھت پر ٹک ٹک کر کے گر رہی تھیں، جیسے وقت تھم گیا ہو، مگر دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ ندرت بیگم چند لمحے وہیں ساکت کھڑی رہیں، پھر دھیرے دھیرے میرال کی طرف بڑھیں، جو سر جھکائے قدموں کو گھسیٹتی اندر جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے آئیں اور جیسے ہی کمرے کے دروازے پر پہنچیں آواز دی، میرال۔ وہ رکی نہیں مگر قدم سست ہو گئے۔ ندرت بیگم کمرے کے اندر داخل ہوئیں اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ میرال پلنگ کے کنارے بیٹھ چکی تھی، سر جھکائے، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ندرت بیگم نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولی، میں نے تمہیں سمجھایا تھا بیٹا، مگر تمہاری عقل میں میری بات بیٹھتی ہی نہیں۔ میرال نے آنکھیں موند لیں، جیسے ہر جملہ دل میں پیوست ہو رہا ہو۔ کتنی بار کہا تھا تم سے کاشف سے دور رہو، وہ لڑکا نہیں، اس کی ماں اصل مصیبت ہے۔ نائلہ باجی اچھی عورت نہیں ہے، تمہیں تو پتہ ہے، تم نے خود دیکھا ہے اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کا غرور۔ ندرت بیگم کی آواز میں افسوس بھی تھا اور دکھ بھی۔ میں نے تمہیں روکا تھا نا، کہا تھا اس سے وابستگی نہ بڑھاؤ، خوامخواہ دل نہ لگاؤ، مگر تم نے ہر بات نظر انداز کر دی۔ اب دیکھو نتیجہ۔ میرال خاموشی سے آنسو پونجھ رہی تھی، مگر آنکھوں سے بہاؤ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب وہ عورت خاندان بھر میں تمہاری عزت اچھالے گی، ہر جگہ بات کرے گی۔ جو لوگ تمہارے رشتے کے لیے سوچ رہے تھے، جن گھروں کی میں امید رکھتی تھی، وہ لوگ اب ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ ندرت بیگم نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا ماتھا تھام لیا۔ تم جانتی ہو نائلہ کیسی عورت ہے، تمہارے باپ کی بہن ہے، لیکن دل میں ایک ذرا سی بھی نرمی نہیں۔ اسے فرق نہیں پڑتا کہ تم بھتیجی ہو، بس اپنا غصہ، اپنی ضد پوری کرنے میں لگی ہے۔ میرال کی ہچکیاں اب بلند ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے پلنگ سے اٹھ کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور کانپتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ندرت بیگم نے نرمی سے پوچھا۔ اپنے کمرے میں۔ میرال کی آواز بہت مدھم اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ ندرت بیگم نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے۔ وہ بس بے بسی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرال دروازے سے باہر نکلی، راہداری عبور کی اور اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ پھر کمرے کے اندھیرے میں جا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اب سسکیوں میں بدل چکے تھے۔ باہر اب بھی بارش جاری تھی اور اندر ایک دل ٹوٹ چکا تھا۔ کمرے میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ باہر بارش کی رمجم اب مدھم سی سرگوشیوں میں بدل چکی تھی، مگر دل کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کا پورا وجود جیسے بوجھ تلے دب گیا ہو۔ آنکھوں سے بہنے والے آنسو جھرنے کی صورت ٹپ ٹپ فرش پر گر رہے تھے اور ہر قطرہ اس کی بے بسی، اس کی ٹوٹی ہوئی امیدوں اور دل کی چوٹ کا اعلان کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے وہ تمام لمحے گردش کرنے لگے جو اس نے پچھلے 2 سالوں میں کاشف کے ساتھ گزارے تھے۔ کبھی فون پر گھنٹوں باتیں، کبھی چھوٹے چھوٹے وعدے، کبھی عید پر تحفے، کبھی سردیوں میں گرم چائے کے ساتھ خوابوں کی باتیں۔ سب کچھ جیسے کسی فلم کی ریل کی طرح اس کے ذہن میں چلنے لگا۔ ہر منظر دل میں خنجر کی طرح چبھ رہا تھا۔ اچانک جیسے صبر کا بند ٹوٹ گیا ہو۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی، آنکھوں سے آنسو پونجھنے کی بھی پرواہ نہ کی اور میز پر رکھا ہوا موبائل اٹھایا۔ غصے، دکھ اور بے بسی کی شدت سے اس کی انگلیاں کانپ رہی تھیں، مگر اس نے کاشف کا نمبر ملایا۔ پہلی بیل پر ہی دوسری طرف سے آواز ابھری، کیا ہوا جان، سب ٹھیک ہے؟ امی آ گئیں تمہارے گھر؟ ابھی کاشف کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرال کی روندی ہوئی آواز چیخ بن کر نکلی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کاشف۔ تم نے آج جو میری تذلیل کروائی ہے، میں مر کر بھی وہ بھول نہیں سکوں گی۔ کاشف کی آواز میں الجھن واضح ہو گئی۔ کیا ہوا ہے میرال؟ مجھے تمہاری باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ آج ہی تو امی تم سے بات کرنے آ رہی تھیں، کیا وہ پہنچی نہیں؟ میرال کی آنکھوں سے آنسو اب اور بھی شدت سے بہنے لگے۔ ہاں پہنچی تھیں، مگر کس مقصد کے لیے؟ وہ رشتہ لے کر نہیں آئیں؟ کاشف، وہ میرے دروازے پر آ کر میری ماں کو اور مجھے ذلیل کر کے چلی گئیں۔ انہوں نے مجھے گالی دی، مجھے بدنام کیا، مجھے دھمکیاں دیں، اور تم کہیں دکھائی نہیں دیے۔ کہاں تھے تم؟ کاشف کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ میرال، مجھے نہیں معلوم تھا امی ایسا کریں گی، خدا کی قسم میں خود آنا چاہتا تھا، لیکن بس۔ وہ چیخ اٹھی،
جب تمہیں منانا تھا تم تب نہیں آئے، جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم کہیں نہیں تھے۔ اب تمہاری صفائی اور معذرت کی کوئی قیمت نہیں۔ مجھے تم سے، تمہارے وعدوں سے، سب کچھ سے نفرت ہو گئی ہے۔ ہمارا رشتہ آج سے ختم۔ میرال پلیز میری بات سنو، میں امی کو مناؤں گا۔ مجھے تمہاری کسی کوشش کی، معذرت کی ضرورت نہیں کاشف، تم نے سب کچھ برباد کر دیا ہے، اور اب دوبارہ کال مت کرنا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑی اور موبائل قالین پر گر پڑا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی جیسے زمین نے اس کے قدم جھکڑ لیے ہوں۔ بارش رک چکی تھی اور اس کی زندگی کا ایک خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا تھا، اور یہ واقعی ان کی آخری کال ٹھہری تھی، کیونکہ وہ دل میں عہد کر چکی تھی اب مر جائے گی لیکن رابطہ نہیں کرے گی۔ رات کے 10 بجنے کو تھے۔ کمرے کی دیوار پر لگے گھڑیال کی سوئیاں مسلسل آگے سرک رہی تھیں۔ میرال اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے اپنی آنکھوں کے آنسو سکھا رہی تھی۔ سارا دن گزرا، ایک ایک لمحہ اذیت میں ڈوبا ہوا، اور اب رات بھی جیسے کوئی نیا طوفان لے کر آئی تھی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ کچھ دیر پہلے کا منظر بار بار یاد کر رہی تھی، جب اچانک نیچے سے صدیقی صاحب کی بلند آواز گونجی، دیکھ لی میں نے تمہاری تربیت، تمہاری بیٹی نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ یہ جملہ سننا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ گھبرا کر فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ زینے سے نیچے اترتے ہی برآمدے میں کھڑے اپنے باپ کو دیکھا، جو غصے سے آگ بھگولا ہو رہے تھے۔ ان کی پیشانی پر بل تھے اور آواز میں ایسا کڑواہٹ بھرا طنز کہ دیواریں بھی تھرا جائیں۔ تمہیں علم ہے نائلہ نے مجھے گھر بلا کر کتنا ذلیل کیا ہے؟ وہ ندرت بیگم کی طرف انگلی اٹھا کر چیخے، تمہاری بیٹی کی وجہ سے مجھے آج اپنی بہن کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ بڑی آپا وہاں موجود تھیں، ورنہ میری تو زندگی بھر کی عزت مٹی میں مل گئی تھی۔ انہوں نے اپنے غازان کے لیے بات کی ہے اور میں نے انہیں ہاں بول دی ہے۔ ندرت بیگم نے بے چینی سے قدم بڑھائے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بے شک غازان اچھا کھاتا کماتا ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی، لیکن وہ عمر میں 15 سال بڑا ہے ہماری میرال سے، یہ مناسب نہیں۔ میں نائلہ سے بات کروں گی، سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ صدیقی صاحب جیسے اس جملے پر اور بھڑک اٹھے۔ ان کے چہرے کا رنگ سرخی مائل ہو چکا تھا اور آنکھوں سے جیسے شعلے نکل رہے ہوں۔ چپ رہو تم، وہ دھاڑے، تم اور تمہاری یہ شے دونوں نے میری بیٹی کو بگاڑا ہے۔ ناز نخرے اٹھا اٹھا کر تم نے اسے آسمان پر بٹھا دیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ آج تمہاری بیٹی نے مجھے خاندان بھر میں ذلیل کروا دیا۔ ندرت بیگم خاموش ہو گئیں، آنکھوں میں بے بسی تیرنے لگی۔ میرال جو سیڑھیوں کے قریب کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، ساکت ہو چکی تھی۔ صدیقی صاحب کی نظریں اچانک اس پر جا ٹھہریں اور جیسے ان کا غصہ مزید بھڑک گیا۔ اگر اب کسی نے اس معاملے میں زبان کھولی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی اور قدم پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ گھر میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی ایسی تھی جو صدیوں تک روح میں گونجتی ہے۔ میرال اپنی جگہ کھڑی رہ گئی، آنکھوں سے بہنے والے آنسو دل کے زخموں کی گہرائی بیان کر رہے تھے۔ رات کے سناٹے میں وہ خود کو کسی پرانی بند گلی میں کھڑا محسوس کر رہی تھی، جہاں روشنی کا کوئی امکان نہیں تھا۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت سورج کی نرم روشنی کمرے کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا پردوں کو جنبش دے رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ندرت بیگم بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی گود میں کپڑوں کا ڈھیر تھا اور وہ خاموشی سے سوئی دھاگے سے ان کپڑوں کی ترپائی میں مصروف تھیں۔ ان کے چہرے پر گہری تھکن اور فکر کی لکیریں نمایاں تھیں، جیسے وقت ان پر بہت کچھ لاد چکا ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، میرال اندر داخل ہوئی۔ آہٹ سن کر بھی ندرت بیگم نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ آ کر ان کے قریب قالین پر بیٹھ گئیں۔ کچھ لمحے یوں ہی گزرتے رہے، اور جب ماں نے اسے نظر انداز کیے رکھا تو وہ ان کے ہاتھ سے کپڑا آہستہ سے چھین کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولیں، اماں پلیز مجھ سے نظریں مت چرائیے، خدا کے لیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، پلیز ابا کو سمجھائیے، میں غازان بھائی سے نکاح نہیں کر سکتی، وہ مجھ سے پورے 15 سال بڑے ہیں۔ اماں میں نے کبھی ان کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا، یہ سب میرے ساتھ مت کریے پلیز۔ ندرت بیگم نے دھیرے سے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا، پھر اپنے ہاتھ میں میرال کے ہاتھوں سے چھڑاتے ہوئے بولیں، میں جانتی ہوں تم کتنی حساس ہو میری گڑیا، مگر تمہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ تمہارے ابا کس حال میں ہیں۔ نائلہ نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے بدنامی کا سبب بن گیا۔
خاندان میں ہمیں کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں۔ وہ اٹھ کر آہستگی سے کپڑوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے بولیں، تم بہتر جانتی ہو کہ تمہارے ابا کیسے غصے والے ہیں۔ اگر تم نے زیادہ زبان چلائی تو وہ تمہیں بھی نکال دیں گے اور مجھے بھی۔ میرال نے روندی آواز میں کہا، اماں آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کیوں نہیں لڑتی میرے لیے؟ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ آپ کو تو میرا درد سب سے پہلے محسوس ہونا چاہیے۔ ندرت بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے پلٹ کر میرال کی طرف دیکھا، مگر ان کی آنکھوں میں وہ ممتا نہ تھی جو سہارا دیتی ہے، بلکہ ایک ایسی بے بسی تھی جو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ میرال، ان کی آواز دھیمی مگر کامتی ہوئی تھی، اللہ کے لیے اب چپ ہو جاؤ۔ تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ میں اب تمہارے آگے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہوں۔ تم جو چاہتی تھی وہ تمہیں نہیں ملا، اب جو ہمیں مل رہا ہے اسے قبول کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس اپنے کپڑوں کی طرف متوجہ ہو گئیں، جیسے جذبات کا بوجھ سہنے کی ہمت نہ ہو۔ میرال نے کچھ کہنا چاہا مگر لب سلے کے سلے رہ گئے۔ اس نے خاموشی سے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور بغیر کچھ کہے آہستہ قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئیں، اور پھر وہ واقعی خاموش ہو گئی تھیں۔ اس نے ایک لفظ ادا نہیں کیا۔ اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ کاشف نے اس سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اس کی طرف سے وہ آخری کال تھی۔ اس کے بعد اس نے اس سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ وقت گزرا تھا اور بارات کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ شادی حال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ دلہن کا سٹیج گلابی اور سنہری پھولوں سے سجا ہوا تھا، اور اس پر سرخ مخملی صوفے پر ایک نازک گڑیا سی لڑکی میرال غزان شاہ کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ قاضی صاحب کچھ دیر قبل ہی مبارکباد دے کر رخصت ہو چکے تھے۔ ہال میں اب صرف مبارک سلامت کی صدائیں اور کیمروں کی چمک باقی تھی۔ میرال کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے عروسی لباس کی جھلکیاں ہلکی روشنیوں میں چمک رہی تھیں۔ وہ دلکش لگ رہی تھی، جیسے چاندنی میں بھیگی کوئی شام ہو۔ اس کے چہرے پر مہندی کے پھولوں جیسے نازک جذبات تھے، جن میں نہ جانے کتنی خواہشیں، دکھ اور مجبوریوں کا رنگ ملا ہوا تھا۔ اس کے برابر میں غزان شاہ بیٹھا تھا، سفید شیروانی میں ملبوس، بالوں کو جل سے سنوارے، چہرے پر ہلکی سی شیو اور خود اعتمادی سے بھرپور خاموشی لیے۔ عمر کا فرق شاید لباس اور تیاری کے پیچھے چھپ گیا تھا، مگر میرال کا دل اس فرق سے بے خبر نہ تھا۔ میرال کی نظر غیر ارادی طور پر ہال کے کونے میں رکھی میز پر گئی۔ وہاں نائلہ بیگم سر اٹھائے کچھ لوگوں سے بات کر رہی تھیں، اور ان کے برابر میں کاشف سر جھکائے بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں یکا یک پانی بھر گیا تھا۔ وہ ماضی کے خوبصورت لمحے میں کھو گئی تھی۔ اس نے چھت پر میرال کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، مر جاؤں گا مگر دلہن تمہیں ہی بناؤں گا۔ اس لمحے جیسے سب آوازیں خاموش ہو گئیں۔ میرال کی سماعت میں صرف وہ جملہ گونجا اور دل میں کچھ چھنک سے ٹوٹا۔ اس کی پلکیں لرزیں اور ایک آنسو خاموشی سے اس کی آنکھوں سے نکلا۔ رخسار کی گلابی رنگت پر موتیوں کی طرح چمکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے نگاہیں جھکا لی، مگر دل کا طوفان اس لمحے تھم نہ سکا۔ کاشف کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ نظر اٹھا کر دیکھ نہیں رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ اس کی انگلیاں میز پر بے ربط حرکتیں کر رہی تھیں، جیسے اندر کا اضطراب اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا ہو۔ میرال کی نظر کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنی دونوں پھپھوؤں پر پڑی، جو کہکا لگا کر ہنس رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر چھپی طنزیہ مسکراہٹ ایک غیر محسوس زہر کی مانند اس کے دل میں اتری۔ نہ جانے کیوں اس لمحے اسے دل میں عجیب سی گڑبڑ کا احساس ہوا، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو۔ غزان شاہ نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، سب لوگ تمہیں ہی دیکھ رہے ہیں، تم واقعی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میرال نے بمشکل مسکراہٹ لبوں پر سجائی، مگر وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہ پہنچی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کسی اور کے خوابوں کی تعبیر بن گئی ہے، مگر اپنے خوابوں کو پیچھے کہیں بہت دور چھوڑ آئی ہے۔ دلہن تو بن گئی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ابھی بھی وہ چھت، وہ ہاتھ تھامنا اور وہ وعدہ زندہ تھا، زخمی لیکن زندہ۔ کچھ دیر بعد غزان اپنے چند قریبی دوستوں سے ملنے میز کی طرف گیا تو میرال تنہا رہ گئی۔ تبھی اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی سکینہ بیگم پر پڑی، جو کہ خود بھی دلہنوں جیسا بھاری کامدار لباس پہنے، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے خود کو انتہائی وقار سے سجاتی ہوئی آ رہی تھیں۔ انہوں نے آتے ہی میرال کے برابر میں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں لی، بس خالی جگہ دیکھ کر تھپ سے بیٹھ گئیں۔ میرال نے سر جھکایا، مگر ان کے ہونٹوں سے نکلتے الفاظ نے ان کے کانوں میں زہر گھول دیا۔ مجھے سب پتہ چل چکا ہے، انہوں نے مہمانوں کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے مگر اندر زہر گھولتے انداز میں کہا۔ تمہاری وہ اصلیت
جسے تم نے بڑی خوبصورتی سے چھپانے کی کوشش کی تھی، اب میرے سامنے ہے۔ میرال نے پلکیں جھپکائیں جیسے الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پہلے تو میں حیران ہوئی تھی، اتنی ڈھکی چھپی شرم و حیا میں لپٹی ہوئی لڑکی آخر اتنی گھناؤنی حرکتیں کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن جب نائلہ نے تمہاری سچائی بتائی تو سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ تم تو ایک آوارہ لڑکی نکلی۔ میرال کی سانسیں جیسے رکنے لگیں، دل حلق میں آ رہا تھا۔ وہ بھی نئے رشتے، نئے ماحول کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ ساس کے منہ سے زہر اگلنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، سکینہ بیگم نے اب رخ موڑ کر میرال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں، میرا بیٹا صرف میرا ہے اور تا حیات میرا رہے گا۔ اگر تم نے کبھی بھی اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، اگر تم نے میری اجازت کے بغیر اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی ادنی سی بھی کوشش کی، تو میں تمہارا ایسا حال کروں گی جس کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ میرال جیسے ساکت ہو گئی، آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی تھیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ تمہیں میرے ہر حکم کو آنکھیں بند کر کے ماننا ہوگا، ہر بات، ہر خواہش، ہر ضد پر صرف ہاں کہنا سیکھ لو، کیونکہ اگر تم نے ذرا بھی سر اٹھایا تو یاد رکھنا لڑکی، ایک پل لگے گا غزان کا دماغ بدلنے میں۔ ایک لفظ کہوں گی اور وہ تمہیں چھوڑنے میں دیر نہیں لگائے گا۔ یہ کہہ کر سکینہ بیگم نے ہونٹوں پر ایک شیطانی سی مسکراہٹ سجا کر نظر ہٹائی اور وقار سے اٹھ کر ہال کے دروازے کی کونے کی طرف چل پڑی، جیسے انہیں کوئی معمولی بات کی ہو۔ وہ بے یقین نگاہوں سے ان کی پشت دیکھ رہی تھیں۔ وہ اب نہ صرف دلہن تھی بلکہ اب ایک اندیکھی جنگ میں دھکیلی جا چکی تھی۔ وہ ساکت، خالی آنکھوں سے ایک ہی جگہ گھورتی رہی، جیسے اس کے کانوں میں گونجتا ہوا ہر لفظ اس کی روح میں پیوست ہو رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہی کھانا کھول دیا گیا تھا اور چند رسومات کے بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ گھر آتے ہی اسے غزان کے روم میں پہنچا دیا گیا تھا۔ یہ حکم تھا، غزان شاہ کا ہی۔ کمرہ عروسی روشنیوں سے دھمک رہا تھا، ہر چیز اپنی جگہ سجی سنوری لگ رہی تھی، مگر اس دلہن کے دل میں کوہرام بھرپا تھا۔ میرال سرخ بھاری لباس میں گلابی روشنیوں کے بیچ غزان شاہ کے کمرے کی نرم و گداز سیج پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی عطر کی خوشبو تیر رہی تھی اور چھت پر لگا فانوس مدھم روشنی بکھیر رہا تھا۔ ہر چیز خواب جیسی تھی سوائے اس کے دل کے، جو ٹوٹے خوابوں کے بوجھ تلے دب چکا تھا۔ آنکھیں بار بار جھلکنے کو تیار، دل میں عجیب سی ہلچل، ذہن میں ایک ہی چہرہ گردش کر رہا تھا، کاش کاشف کے ساتھ یہ لمحہ ہوتا، اس نے دل ہی دل میں کہا اور ایک سرد آہ لبوں سے نکل گئی۔ وہ بار بار بس ایک ہی بات کیے جا رہی تھی، مر جاؤں گا لیکن دلہن صرف تمہیں بناؤں گا۔ اور آج وہ خود کو غزان شاہ کے نام کی سیج پر بیٹھا دیکھ رہی تھی۔ قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا، اس کے دل کی بے چینی بڑھتی گئی، بدن میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ آنکھیں بند کیں تو کاشف کی آواز، چہرہ، لمس سب واضح ہونے لگا۔ میں کیسے رہ پاؤں گی اس بے روح رشتے میں؟ اس نے خود سے سوال کیا، جواب صرف خاموشی میں ملا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، اچانک ذہن میں نائلہ پھپھو کی باتیں گونجنے لگیں، جو رخصتی سے کچھ دیر پہلے اس کے پاس آئی تھی۔ اچھی طرح سوچ لے میرال، یہ شادی تیرے جھوٹ پر ہوئی ہے۔ کل کو اگر کسی نے تیرے ماضی کی جھلک بھی غزان کو دکھا دی تو وہ تجھے دھتکار دے گا، بچے ہوں یا نہ ہوں، تیرے لیے گھر میں جگہ نہیں بچے گی۔ میرال کی سانس رکنے لگی، گلے میں پھندا سا محسوس ہوا۔ اس نے اپنے آنسو پونجے اور یکدم گویا ہوئی، جیسے کوئی فیصلہ کر چکی ہو۔ نہیں، میں اذیت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، میں جھوٹ کے ساتھ رشتہ نہیں نبھا سکتی۔ آج تو میں خاموش ہوں، لیکن کل 2 بچوں کے بعد اگر سچ کھلا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی لیکن لہجہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ میں اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی، میں انہیں سچ کے ساتھ پالنا چاہتی ہوں، نہ کہ کسی ایسی بنیاد پر جو دھوکے پر کھڑی ہو۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں، کمرے کی دیواریں جیسے اس کی سوچ کو سن رہی تھیں۔ مجھے غزان کو سب کچھ بتا دینا چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، چاہے وہ مجھے دھتکار دیں، نکال دیں، لیکن کم سے کم میں خود سے نظریں نہیں چرا سکوں گی۔ میرال نے آنکھیں بند کیں، گہری سانس لی اور دل میں حوصلہ پیدا کیا۔ اب وہ صرف ایک دلہن نہیں تھی، ایک فیصلہ لے چکی تھی، جو اپنی سچائی کا سامنا کرنے جا رہی تھی، اس سے پہلے کہ زندگی جھوٹ کے بوجھ تلے اسے کچل دے۔ دروازے کی طرف نظریں اٹھا کر اس نے خود کو سنبھالا، غزان آنے والا تھا اور اب وہ اسے سب کچھ بتانے کے لیے تیار تھی۔ کمرے میں چند لمحوں کی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرال کے دل کی دھڑکن جیسے اس سکوت کو چیر رہی تھی، اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وقت قریب ہے۔
ابھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ دروازے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بھر کو رک گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور غازان شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی مسکراہٹ تھی، گویا وہ رسم نکاح کے بعد اپنے نئے سفر کی شروعات خوشی سے کرنا چاہتا تھا۔ مگر ابھی وہ 2 قدم ہی بڑھا تھا کہ میرال اچانک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ غازان کے چہرے پر حیرت کی ایک لکیر ابھری۔ وہ پل بھر کو رکا، اس کی نظریں میرال کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ میرال کے چہرے پر کچھ اور ہی تحریر تھا، ایک بے چینی، ایک گہرا دکھ اور فیصلہ، ہاں ایک مضبوط فیصلہ۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پاس آئی، جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ اپنے اندر کے خوف کو کچل رہی ہو۔ غازان کی آنکھوں میں سوالات ہی سوالات تھے، مگر زبان خاموش، اور پھر لمحہ بھر کو دنیا جیسے تھم گئی جب میرال اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ غازان کا چہرہ الجھ گیا، وہ دم سادے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ میرال کی آواز بھیگی ہوئی تھی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ میں آپ کے ساتھ جھوٹ پر مبنی رشتہ نہیں بنا سکتی، لیکن آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ اس کے قدموں کو تھامے روتی رہی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو قالین پر موتیوں کی مانند بکھرتے چلے گئے۔ غازان نے چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کم اور فکر زیادہ تھی۔ پھر وہ نرمی سے جھکا، میرال کے ہاتھوں کو تھام کر اسے سنجیدگی سے اٹھایا۔ اس کے چہرے پر نرمی اور سنجیدگی کا امتزاج تھا۔ میرال، اس نے دھیرے سے اس کا نام لیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ کس بات نے تمہیں اتنا توڑ دیا ہے؟ وہ بے اختیار بولا تھا۔ میرال نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ پہلے وعدہ کریں کہ آپ مجھے غلط نہیں سمجھیں گے، کہ میں جو کچھ کہنے جا رہی ہوں اسے ایک بار دل سے سننے کی کوشش کریں گے۔ غازان کے چہرے پر ایک دم سے سنجیدگی چھا گئی، لیکن لہجہ اب بھی نرماہٹ لیے ہوئے تھا۔ بولو میرال، میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں تمہیں سمجھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ میرال نے آنکھیں موند لیں، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اب اسے سب کہنا تھا، سچ جو اس کے دل پر بوجھ بن چکا تھا۔ غازان شاہ کی آنکھوں میں اب تجسس کے ساتھ ایک اعتماد بھی تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اعتماد اتنے برے انداز میں ٹوٹنے والا ہے۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، باہر کی دنیا جیسے خاموش تھی، صرف دیواروں کے بیچ جذبات کی ایک جنگ جاری تھی۔ میرال کی آنکھیں مسلسل بھیگے جا رہی تھیں۔ وہ ایک ہاتھ سے آنسو پونجھنے کی کوشش کرتی تو دوسرے لمحے نئے آنسو اس کی پلکوں سے پھسل پڑتے۔ وہ غازان کو دیکھتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں بولی، میں اپنی زندگی کی شروعات جھوٹ پر نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو آج سب کچھ بتا دوں گی جو میرے دل میں ہے۔ غازان نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، نرمی سے اس کی انگلیوں کو اپنی گرفت میں لیا اور دھیرے سے اسے لے جا کر صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں میرال کے چہرے پر مرکوز تھیں، وہ چہرہ جو اب رونے کے باعث سرخ ہو چکا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئیں، لیکن ان میں ایک سچائی کی چمک تھی۔ میرال نے نظریں جھکائیں، ہچکیوں میں لپٹی آواز میں بولی، میں اور کاشف 2 سال سے ریلیشن میں تھے۔ اس نے مجھے پرپوز کیا تھا جب میں صرف 18 سال کی تھی۔ کالج کا آخری دن تھا اور میں تب بہت اکیلی تھی، کسی مقصد کے بغیر۔ غازان کی سانس جیسے تھم گئی ہو۔ اس کا چہرہ سخت نہ ہوا، مگر اس کے اندر ایک جھٹکا ضرور لگا۔ وہ پھر بھی خاموش رہا، صرف میرال کو سن رہا تھا۔ شروع میں سب کچھ خوبصورت تھا، وہ محبت، وہ باتیں، سب کچھ خواب جیسا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا وہ خواب دھندلا ہونے لگا۔ کاشف کے لیے شاید میں صرف ایک وقت گزاری تھی، ایک تفریح، مگر میرے لیے وہ آخری محبت تھی۔ میرال کے ہونٹ لرزنے لگے، وہ بولتے ہوئے اپنے جذبات پر قابو نہیں پا رہی تھی۔ میں نے دل سے چاہا تھا اسے، دل سے مانا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی مجھے مکمل طور پر اپنا نہیں مانا۔ غازان نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کیں، جیسے وہ ہر لفظ اپنے اندر اتار رہا ہو۔ پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ ہم باہر گئے تھے آئس کریم کھانے، اور تب اچانک 2 ڈاکو ہمارے سامنے آ گئے۔ میں ڈر گئی تھی، لیکن اس وقت میرے دل میں صرف کاشف تھا، وہی میری دنیا تھا۔ اور جب ڈاکو نے بندوق تانی تو میں اس کے سامنے آ گئی۔ میں نے کہا، گولی میرے سینے میں مار دو، مگر کاشف کو کچھ نہ کہنا۔ میرال کی آواز اب بامشکل سنائی دے رہی تھی، وہ ماضی کی شدت کو دوبارہ جی رہی تھی۔ وہ لمحہ تھا، شاید یہی وہ پل تھا جب میری محبت نے احلام کی شکل اختیار کی، جو سیدھا کاشف کے دل میں اتری تھی۔ غازان اب بھی خاموش تھا، اس کا ہاتھ میرال کے ہاتھ پر تھا، جیسے اسے ٹوٹنے سے روک رہا ہو۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ تھا، نہ ملامت،
صرف ایک سنجیدہ سوچتی ہوئی خاموشی۔ اس پل کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پل جب میں نے اپنی جان اس کے آگے رکھ دی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ایک الگ سا جذبہ اتر آیا تھا۔ وہ جو ہمیشہ میرے لیے بے نیاز سا رہا تھا، وہ اب مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا، میری فکر کرنے لگا تھا، میری باتوں کو دھیان سے سننے لگا تھا۔ محبت اب صرف میری طرف سے نہیں تھی، وہ بھی اتنی ہی شدت سے چاہنے لگا تھا مجھے۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی، وہ بھی اتنی ہی شدت سے چاہنے لگا تھا مجھے۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوئی، جیسے ماضی کی تصویریں اس کے سامنے لہرا گئی ہوں۔ غزان نے کچھ نہیں کہا، بس اس کی انگلیاں اب اپنے ہاتھ میں تھامے رکھا، نرمی سے، صبر سے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے بابا کیسے ہیں، سخت گیر، اصولوں کے پابند۔ ان کے نزدیک بیٹی کی عزت صرف اس کی شادی کے بعد محفوظ ہوتی ہے۔ جیسے ہی میں 20 کی ہوئی، بابا نے ایک دن کہا، اب لڑکی بالغ ہو چکی ہے، اسے اپنے گھر کا کرنا ہے۔ میرال کی آواز تھوڑی تھوڑی کانپنے لگی۔ میں نے بابا کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، آنسو بہائے تھے۔ میں نے کہا، ابھی نہیں، پلیز مجھے تھوڑا وقت دے دیں۔ لیکن بابا نے ایک نہ سنی۔ وہ تو جیسے طے کر چکے تھے کہ مجھے کسی بھی قیمت پر اپنے فرض سے آزاد کرنا ہے۔ وہ آنکھیں میچ کر رہ گئی، گلا روند گیا تھا۔ بابا نے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ ہر روز کسی نئے شخص کی بات ہونے لگتی، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی بزنس مین، اور میری سانسیں گھٹنے لگیں، جیسے میرا وجود میرا رہا ہی نہ ہو۔ میرال نے ایک گہری سانس لی اور پھر کہا، میں نے کاشف سے کہا، روتے ہوئے کہا کہ کچھ کرو ورنہ بابا میرا نکاح کسی اور سے کر دیں گے۔ لیکن وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا، میرال ابھی کچھ نہیں ہو سکتا، ابھی میں کچھ نہیں ہوں۔ اگر شادی کر بھی لوں تو تمہیں کہاں رکھوں گا، تمہیں کیسے سنبھالوں گا؟ اس نے صاف کہا، جب تک میں کچھ بن نہ جاؤں تمہیں اپنے گھر میں نہیں لا سکتا۔ میرال کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، ہر لفظ کے ساتھ وہ بکھرتی جا رہی تھی۔ بابا کی کوششیں، ان کا دباؤ میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ میری چیخیں، میری دعائیں سب بے اثر ہو گئیں۔ غزان اب بھی خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر سنجیدگی کی ایک دبیز تہ تھی۔ میں تھک گئی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، بابا نے جو سونے کا سیٹ بورڈ ٹاپ کرنے پر مجھے دیا تھا، میں نے وہ بھی کاشف کو دے دیا۔ غزان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، مگر اس نے کچھ نہ کہا، صرف نظریں اس کے چہرے پر جمائے رکھیں۔ میں نے اسے کہا تھا، تم اسے بیچ دو، شادی کرو، کچھ بھی کرو، بس رشتہ لے کر آؤ۔ مجھے لگا تھا وہ مجھے لوٹا دے گا، میری محبت کو عزت دے گا۔ لیکن میرال کی آواز میں کپکپاہٹ آ گئی، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ لیکن اس نے وہ سیٹ لے لیا، بغیر ایک لمحے رکے، بغیر ایک سوال کیے، جیسے محبت میں بھی کوئی قیمت ہوتی ہو، جیسے میں نے اپنے جذبے بیچ ڈالے ہوں۔ اس رات میں بہت روئی تھی، میرے دل کو ٹھیس پہنچی تھی، بہت گہری۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں پر پھیل گئے۔ کاشف نے مجھے کہا تھا کہ نائلہ پھپھو کل رشتہ لے کر آئیں گی۔ میں صبح سے خوش تھی، لباس نکال لیا تھا، ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو تک بسنے لگی تھی۔ میں نے مانجی کی چپ چپ نظروں میں بھی کوئی امید دیکھ لی تھی۔ اس کی آواز لڑکھڑانے لگی، لیکن وہ جب آئیں تو صرف رشتہ نہیں لائیں، ذلت کا سامان بھی ساتھ لائیں۔ انہوں نے مجھے صرف انکار نہیں کیا، میرے چہرے پر جوتا مارا، کہا، میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو۔ میں پتھر ہو گئی تھی، جیسے سانس لینا بھول گئی ہوں۔ میرال کی آنکھیں بند ہو گئیں اور لبوں سے سسکی نکل گئی۔ بابا کو بلا کر مجھے سب کے سامنے رسوا کیا، میرا غرور، میری عزت سب پامال ہو گئی۔ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کاشف سے سونے کا سیٹ واپس مانگوں، شاید اس لیے کہ میں جان گئی تھی محبت میں صرف میں تھی، وہ نہیں۔ وہ پھر خاموش ہوئی، کچھ پل کے لیے جیسے پورا کمرہ اس کی سسکیوں میں ڈوب گیا ہو۔ اسی دن میں نے سب ختم کر دیا تھا، نمبر بلاک کر دیا، دل سے بھی نکالنے کی کوشش کی۔ اس نے بارہا رابطہ کیا، لیکن میں نے ہر دروازہ بند کر دیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہو تو آپ کراس چیک کروا سکتے ہیں۔ اس نے تھوڑا سا سر اٹھایا اور غزان کی آنکھوں میں جھانکا۔ پھر بابا نے آپ کا نام لیا۔ میں چپ ہو گئی، میں نے سب چھوڑ دیا تھا، خود کو بھی، اپنے خواب بھی۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور بھیگ بھیگ کر رونے لگی۔ وہ ٹوٹ گئی تھی، الفاظ ختم ہو چکے تھے، مگر درد ابھی بھی باقی تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف میرال کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، جیسے ہر سانس اس کے دل کی ٹوٹ پھوٹ کو بے نقاب کر رہی ہو۔ روشنی اب بھی مدھم تھی اور ماحول پر ایک عجیب سا بوجھ چھایا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے بیٹھی تھی، جیسے خود کو دنیا کی نظروں سے چھپانا چاہتی ہو۔ غزان بے حرکت بیٹھا تھا، آنکھیں اس پر جمی تھیں، مگر چہرے پر کوئی جذبات نہیں جھلک رہے تھے۔ کچھ لمحے اور گزرے، پھر میرال نے دھیرے سے سر اٹھایا، آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، چہرہ آنسوؤں سے تر اور شکست خوردہ سا لگ رہا تھا۔
اس نے آہستگی سے غزان کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب بھی ایک ٹھہری ہوئی سنجیدگی تھی۔ کیا آپ مجھے میری اس کوتاہی کے لیے معاف کر سکتے ہیں؟ اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے نکل رہی ہو، کمزور اور بکھری ہوئی۔ میں جھوٹ پر مبنی رشتہ نہیں بنانا چاہتی تھی، اسی لیے آپ کے سامنے تمام تر سچائی رکھی۔ جس لمحے میرے والد نے آپ کی بات کی، میں نے اس دن کے بعد کاشف سے ہر تعلق توڑ دیا۔ میں نے اس کی کالز تک نہیں اٹھائیں، میں نے اپنا ہر قدم پیچھے ہٹا لیا۔ میں نے خود کو آپ کے لیے مکمل طور پر خالی کر دیا۔ میں صرف سچ لے کر آئی ہوں، جھوٹ نہیں، محبت نہیں، مگر سچ ضروری ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے بسی تھی، ایک فریاد جو لفظوں سے زیادہ خاموشی میں بول رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ غزان کم سے کم اس سچائی کی قدر کرے جو اس نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر اس کے قدموں میں رکھ دی تھی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ بھی مرد تھا، بے شک وہ شعور والا مرد تھا، لیکن اسے وقت درکار تھا۔ چند لمحے مکمل خاموشی میں گزر گئے۔ میرال کی نظریں اب بھی غزان کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے اس کی خاموشی بھی کسی فیصلے کی خبر دے رہی ہو۔ پھر غزان نے ہلکا سا سانس لیا، نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا، دیکھو میں اتنی جلدی کسی پر یقین نہیں کرتا۔ میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ سہا ہے۔ میرال کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کے الفاظ کسی عدالت کی گونج لگے۔ بے شک میں 35 سال کا ہوں، لیکن آج تک اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی غلط راستے پر قدم نہیں رکھا۔ خود کو اپنی بیوی کے لیے امانت سمجھ کر رکھا ہے، اسی لیے چاہتا ہوں کہ میری بیوی بھی پاک ہو، صاف ہو، بے داغ ہو۔ میرال کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے تھوڑا وقت چاہیے، غزان نے نرمی سے مگر سخت لہجے میں کہا۔ یہ سب جو تم نے بتایا شاید سچ ہو، شاید نہیں، لیکن میرے لیے یہ ہضم کرنا آسان نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھا اور بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میرال کی نظریں اس کے پیچھے لرزتی رہیں، جیسے وہ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل سے دور جا رہا ہو۔ غزان بیڈ پر بیٹھا، پھر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اس نے آنکھیں موند لیں، جیسے اب وہ مزید کچھ سننا نہیں چاہتا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اب وہ خاموشی چیخ رہی تھی۔ میرال صوفے پر بیٹھی اپنے آنسو تھامنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے خود کو سمیٹنے لگی۔ دل جیسے کسی طوفان کی زد میں ہو اور بدن بے جان ہو چکا ہو۔ وہ جان گئی تھی سچائی کہنے کا بھی ایک خراج ہوتا ہے، اور اس وقت وہی خراج وہ اپنی تنہا آنکھوں سے ادا کر رہی تھی۔ صبح کی روشنی ابھی مکمل پھیلی بھی نہ تھی کہ میرال جاگ گئی۔ آنکھوں کی سوجن رات بھر کے آنسوؤں کی گواہی دے رہی تھی، مگر وہ ہار ماننے والی نہ تھی۔ خاموشی سے وہ بیڈ سے اتری، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ ہلکا سا میک اپ کیا، ہلکے رنگ کا جوڑا پہنا اور بالوں کو سلیقے سے جوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی قدم باہر نکالا ہی تھا کہ سامنے سکینہ بیگم ہاتھ باندھے چہرے پر چلاک سی مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہی رونق، وہی زہر بھرا طنز تھا جو رات کو بھی اس نے محسوس کیا تھا۔ اف، صبح صبح اتنی تیار، لگتا ہے نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہوگی۔ خیر یاد ہے نا میری رات والی بات، یا بھول گئی ہو؟ میرال کے قدم وہیں رک گئے۔ آنکھوں میں اب الجھن کی جگہ ایک پرسکون سختی آ چکی تھی۔ وہ سکینہ بیگم کے بل کھاتے چہرے کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ یاد رکھنا لڑکی، اگر تو نے میری بات کو نظر انداز کیا یا مجھے کسی بھی بات سے منع کیا تو میں تیرے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہوں، شاید تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرے پاس وہ سب راز ہیں جو کسی کو نہ پتہ چلیں۔ تو بہتر ہے۔ میرال کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی جھلکی، مگر وہ تیزی سے ضبط کر گئی۔ اس نے قدم آگے بڑھائے اور سکینہ بیگم کے قریب جا کر نہایت سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھپھو، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، ہمیشہ کی ہے، اور میری یہی خواہش تھی کہ میں اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھوں، ان کا ہر حکم مانوں، لیکن آپ نے جو رات کو مجھ سے کہا وہ نہ صرف بے بنیاد تھا بلکہ اس نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مجھے لگا ہے میں ایک گھر میں نہیں کسی دشمن کے قلعے میں ہوں، اور میں خاموش رہتی، یقین مانیے، لیکن ایک حد ہوتی ہے ہر عورت کی برداشت کی۔ میں نے سب کچھ غزان کو بتا دیا ہے۔ سکینہ بیگم کا رنگ فک ہو گیا، ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جیسے ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اب آپ جو بھی کہنا چاہتی ہیں غزان کے سامنے کہیے، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی، نہ سچ سے، نہ آپ کے رازوں سے۔ ابھی میرال کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ پیچھے سے دروازے کی آواز آئی۔ دونوں نے چونک کر دیکھا۔ غزان باہر آ رہا تھا، لباس میں وقار، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں گہری نیند کی باقیات کے ساتھ۔ وہ قدم بقدم ان کی جانب بڑھا۔ سکینہ بیگم نے فوراً موقع کو غنیمت جانا اور ایک ادا سے بولی، غزان بیٹا، یہ لڑکی اچھی نہیں، اسے چھوڑ دو۔ اس کا ماضی، اس کی نیت،
یہ سب تمہارے لائق نہیں، تم ایسی لڑکی کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ غزان کی چال یک دم رک گئی۔ اس نے ماں کو دیکھا ایک طویل نظر سے، پھر گہرا سانس لے کر نہایت سنجیدگی سے بولا، امی پلیز اس طرح کی غلط بات مت کریں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جس طریقے سے آپ اور آپ کی بہن نے میری زندگی کے ساتھ کھیلا اس کا خمیازہ میں بھگت رہا ہوں، اس لیے اب آپ خاموش رہیں۔ سکینہ بیگم کی آنکھیں نم ہونے لگیں، مگر غزان نے سختی سے نظر ہٹائے بغیر کہا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، بس پلیز مجھے میری زندگی جینے دیں۔ میرال جیسی لڑکی کو بدنام کرنے سے پہلے آئینہ ضرور دیکھیے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے آگے بڑھ کر میرال کا ہاتھ تھاما اور خاموشی سے اسے ساتھ لے کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سکینہ بیگم وہیں ساکت کھڑی رہ گئیں۔ ان کے چہرے پر وہ شکست نظر آ رہی تھی جو کسی چالاکی کے بکھیرنے پر آتی ہے، اور میرال اس کے قدم بھلے لرز رہے تھے مگر دل میں پہلی بار ایک چھوٹی سی امید نے جنم لیا تھا۔ کمرے کا دروازہ دھڑم سے بند ہوا۔ غزان کے ہاتھ کی سخت گرفت سے میرال کی کلائی تکلیف سے سرخ ہو گئی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے میرال کو زور سے ایک طرف جھٹکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے صوفے پر جا گری، آنکھوں میں بے یقینی، چہرے پر دکھ مگر خاموشی، جیسے سب سہنے کی عادت سی ہو گئی ہو۔ غزان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، پیشانی پر بل، آنکھوں میں شعلے اور آواز میں ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا، انگلی اس کی طرف اٹھا کر دھاڑا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہاں کیسے ہمت ہوئی تمہیں میری ماں سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ شرم آنی چاہیے تمہیں میرال، پھپھو بھی لگتی ہیں وہ تمہاری، اگر پھپھو کا لحاظ نہیں تھا تو کم سے کم میری ماں ہونے کا ہی لحاظ کر لیتی، تمیز سے بات کر لیتی۔ میرال نے ہونٹ بھینچ کر سر جھکایا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ کچھ نہ کہے، بس برداشت کرے، لیکن دل میں دبی ہوئی اذیت زبان پر آ گئی۔ اس نے پلکیں اٹھائیں، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ کی ماں مجھے بلیک میل کر رہی ہے غزان، کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ میں اپنی صفائی میں کچھ بول سکوں؟ میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، میں نے صرف سچ کہا۔ کیا سچ کہنا بھی جرم ہے؟ غزان نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کیں جیسے اس کی آواز برداشت سے باہر ہو۔ وہ پیچھے ہٹا اور سرد لہجے میں بولا، ابھی تم کچھ بھی نہ کہو تو بہتر ہوگا میرال۔ جو تم نے کیا، جو سچ تمہاری زبان سے نکل کر میرے سامنے آیا ہے، اس کے بعد تمہارا بولنا صرف خود کو بچانے کی کوشش ہے، اور مجھے یہ ڈرامے بالکل پسند نہیں۔ میرال کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس نے غزان کی طرف دیکھا، وہی شخص جس کی ایک نظر میں اسے اپنی پناہ نظر آئی تھی، آج وہی شخص اسے کٹہرے میں کھڑا کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، آنکھوں میں وہ سوال جو زبان سے کبھی ادا نہ ہو سکے، دل میں وہ چیخ جو کبھی گونجی نہیں، صرف سنی گئی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ غزان نے رخ موڑ لیا، جیسے اس کی موجودگی سے بھی گریزاں ہوں، اور میرال وہ خاموشی سے وہیں بیٹھی رہی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے چہرے پر خاموش گواہی دے رہے تھے کہ اس کی سچائی کی کوئی قیمت نہیں، یہاں صرف الزام بولتے ہیں اور رشتے ان کے نیچے دب کر دم توڑ دیتے ہیں۔ 2 روز بعد ہی وہ اپنے مائکے چلی گئی تھی اور وہاں سکون سے رہ رہی تھی۔ اپنی اماں کو اس نے آ کر جب تمام داستان بتائی تب وہ بہت غصہ ہوئی تھیں۔ انہوں نے بہت ڈانٹا تھا کہ تم نے غزان کو سچائی کیوں بتائی، مگر وہ پھپھو کی اذیت نہیں سہ سکتی تھیں، اسی لیے سب بول گئی تھیں۔ رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا، گھڑی کی سوئیاں 11 بجا چکی تھیں، پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، صرف لاؤنج کے کونوں میں مدھم سی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میرال آہستہ قدموں سے کمرے سے نکلی، دل میں الجھنے اور چہرے پر تھکن کے آثار۔ جیسے ہی وہ صحن کے دروازے سے باہر نکلی، گیٹ کے سامنے ایک سیاہ گاڑی دیکھ کر رک گئی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور غزان گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت اور چہرے پر سختی واضح تھی۔ بغیر کچھ کہے اس نے ہاتھ کے اشارے سے میرال کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ میرال نے کچھ پل تذبذب میں گزارے، پھر آہستہ سے قدم اٹھا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گئی۔ گاڑی کا ماحول ٹھنڈا مگر کشیدہ تھا، جیسے ہوا بھی کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی میں سانس روکے بیٹھی ہو۔ اسی لمحے میرال کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے بے اختیار گردن موڑی اور پیچھے کی طرف دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر کاشف بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ رسی سے بندھے ہوئے تھے، چہرہ شرمندگی سے جھکا ہوا، آنکھوں میں پچھتاوے کا عکس۔ میرال کے منہ سے بے اختیار ایک ہلکی چیخ نکلنے والی تھی، لیکن غزان کی سرد اور گونجدار آواز نے اسے روک دیا۔ خاموش رہو، وہ گاڑی چلاتے ہوئے بولا، نظریں سڑک پر مگر آواز سیدھی دل میں اترنے والی۔
آج کی رات ہم ایک ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں صرف سچ کی گونج سنی جائے گی۔ تم دونوں کو وہاں لے جا رہا ہوں تاکہ ہر وہ بات جو اب تک چھپی رہی وہ بے نقاب ہو۔ میرال اور کاشف نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا، آنکھوں میں خوف اور حیرت۔ اور اگر تم دونوں میں سے کسی نے ایک لفظ بھی جھوٹ بولا، غازان کا لہجہ برف سے زیادہ سرد اور خنجر سے زیادہ تیز ہو چکا تھا، تو یاد رکھنا جس جگہ جا رہے ہیں وہاں زمین نرم ہے مگر اتنی گہری کہ جسم بھی نگل لے، اور راز بھی۔ گاڑی کی رفتار تیز ہو چکی تھی، سڑک ویران تھی، دونوں اطراف اندھیرا اور درختوں کی قطار۔ میرال کے ہاتھ سرد ہونے لگے، دل کی دھڑکن جیسے سینہ چیر کر باہر آنا چاہتی ہو۔ کاشف کی پیشانی پر پسینے کے قطرے جھلکنے لگے مگر وہ ایک لفظ نہ بولا، بس نگاہیں جھکائے بیٹھا رہا۔ غازان کی آنکھوں میں صرف ایک سوال تھا، سچ، اور سچ کے سوا کچھ نہیں۔ مگر اس سچ کی قیمت کیا ہوگی، یہ صرف آنے والا وقت بتا سکتا تھا۔ وہ اسے لیے اپنے فارم ہاؤس آیا تھا۔ فارم ہاؤس کے لاؤنج میں سناٹا تھا، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک گونج رہی تھی۔ باہر کہیں دور کتے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں غازان کا چہرہ پتھر کی طرح سخت نظر آ رہا تھا۔ نگاہیں سیدھی کاشف پر جمی تھیں جو اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ میرال ایک طرف کھڑی ساکت سانسیں لے رہی تھی، آنکھوں میں خوف اور دل میں بے یقینی۔ غازان نے قدم آگے بڑھائے، پھر رک کر گہرے لہجے میں کہا، بتاؤ کیا کہا تھا تم دونوں کے درمیان؟ سچ، صرف سچ۔ ایک لفظ بھی جھوٹ نکلا تو یاد رکھنا انجام تمہارے بس سے باہر ہوگا۔ کاشف نے میرال کو ایک نظر دیکھا، پھر نظریں جھکائیں، گلا تر کیا اور سہمی ہوئی آواز میں بولا، میں حلف اٹھانے کو تیار ہوں بھائی، میں نے میرال سے صرف محبت کی ہے، کبھی کوئی حد پار نہیں کی۔ وہ آج بھی آپ کی عزت ہے اور میرے دل میں اس کے لیے صرف عزت تھی۔ غازان کی نظریں تنگ ہو گئیں، جیسے ہر لفظ کو تول رہا ہو۔ کاشف نے ہچکچاتے ہوئے بات جاری رکھی، میں اس کے سونے کے سیٹ کا قرض دار ہوں اور وہ قرض میں جلد لوٹا دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ابھی اس کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ غازان نے اپنی کوٹ کی اندرونی جیب سے اچانک بندوق نکالی۔ میرال کی آنکھیں ایک دم خوف سے پھیل گئیں۔ کاشف کے ماتھے پر پسینہ امڑ آیا۔ غازان نے نالی کاشف کی طرف کی، چہرے پر سرد مسکراہٹ آئی۔ تم جانتے نہیں ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگر میں نے ابھی تمہیں یہیں گولی مار دی اور اسی فارم ہاؤس کے پیچھے زمین میں دفن کر دیا تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئے تھے۔ میرے تعلقات اتنے اوپر تک ہیں کہ لاش بھی کم گرنی ہو تو کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ میرے تعلقات اتنے اوپر تک ہیں کہ لاش بھی گم کرنی ہو تو کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ کاشف نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، آنکھوں میں التجا، آواز لرزتی ہوئی، بھائی میں وعدہ کرتا ہوں جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں، قسم کھاتا ہوں۔ غازان کی آنکھوں میں چنگاریاں تھیں، لیکن ہتھیار نیچے کرتے ہوئے اس نے تلخ انداز میں کہا، امید تو یہی ہے، لیکن اگر مجھے ذرا سی بھی بھنک پڑی کہ تم نے میری عزت کو داغدار کیا تو قسم خدا کی تم تو مرو گے ہی، ساتھ میں اسے بھی مار دوں گا۔ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ ایسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر گھر میں رکھوں۔ میرال کا رنگ فک ہو چکا تھا، ہونٹ کپ کپ آ رہے تھے۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے کچھ بتایا ہی کیوں۔ یہ کہہ کر غازان نے بندوق واپس رکھ دی اور ایک گارڈ کو اشارہ کیا کہ اسے لے جاؤ، گیسٹ روم میں رکھو، صبح ہونے تک کسی سے رابطہ نہ ہو۔ گارڈ نے فوراً آگے بڑھ کر کاشف کو تھام لیا۔ کاشف خاموشی سے اٹھا، نگاہ میرال پر ٹکی رہی جو کسی مجسمے کی طرح کھڑی رہ گئی تھی۔ غازان نے ایک سرد سانس لی اور پھر میرال کا بازو تھام کر اسے ساتھ لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں جانے کے بعد وہ ٹھہرا نہیں تھا، کمرے کی بتیاں بجھا کر وہ اس کے قریب تر ہو گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ پاک نہ ہوئی تو وہ اسے چھوڑ دے گا، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا، وہ پاک تھی اور یہ بات چند لمحوں میں ہی ثابت ہو گئی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے کے پردوں سے جھانک رہی تھی، لیکن کمرے کا ماحول کسی سنسان ویرانے کی مانند ساکت اور سرد تھا۔ غازان خاموشی سے صوفے پر بیٹھا تھا، اس کی نظریں زمین پر جمی تھیں، جیسے رات بھر کی بے چینی اب بھی سینے میں بھاری پتھر کی صورت موجود ہو۔ اندر واش روم سے پانی گرنے کی ہلکی آواز گونج رہی تھی، جیسے سکوت کو چیرتی ہوئی کوئی خفیف یاد۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور میرال باہر آئی۔ چہرہ دھلا ہوا تھا مگر آنکھیں رات بھر کے آنسوؤں کی گواہی دے رہی تھیں، ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے، پیشانی پر تیور اور نگاہوں میں شکوہ تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کمرے کے کونے کی طرف بڑھی، مگر غازان کی نظر اس پر جا چکی تھی۔ وہ آہستگی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شیشے کے سامنے کھڑی میرال کا عکس اس کی نگاہوں میں قید ہو چکا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو ٹھٹکی،
پھر جیسے اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے چہرہ پھیر لیا۔ غزان نے گہری سانس لی۔ آواز میں نرمی اور شرمندگی کے آثار نمایاں تھے۔ مجھے علم نہیں تھا، تم نے جو بتایا میں نے اس پر بھروسہ کیا، لیکن اب میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں میرال۔ میرال نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، آنکھیں نم اور لب کاٹتے ہوئے۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی شرمندگی، وہ سخت لہجے میں بولی۔ آپ نے مجھے اس آدمی کے سامنے 2 کوڑی کا بنا دیا۔ آپ نے میرے وجود کو، میرے وقار کو اس کے سامنے رونت دیا۔ میں بھی کبھی بھی اس کے سامنے سر اٹھا کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہوں، کیونکہ آپ نے خود جتایا ہے کہ میرے پاس کوئی عزت نہیں، کوئی اہمیت نہیں۔ غزان کی آنکھوں میں ایک پل کو بے بسی جھلکی۔ وہ اس کے قریب آیا۔ میرال پلیز، میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی، مگر تم نے خود وہ سب باتیں بتائیں۔ تمہارے سچ نے مجھے ڈرا دیا، میرے دل میں وسوسے ڈال دیے۔ میں تمہارے جذبات سمجھتا ہوں، مگر میں بھی ایک انسان ہوں، اور وہ سچ میرے لیے بہت بھاری تھا۔ میں واقعی اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں وہ عزت دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ وہ واقعی نادام تھا۔ میرال نے ایک گھٹی نگاہ اس پر ڈالی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ کر زبان پر آ گیا ہو، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اس کی خاموشی چیخ سے زیادہ گونجدار تھی۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھی اور دھیرے سے بولی، اب میں وہ عزت، وہ اعتماد ان لفظوں سے نہیں عمل سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی، اور غزان وہیں کھڑا رہ گیا، دونوں ہاتھوں سے اپنی پیشانی تھامے، جیسے ایک لمحے میں سب کچھ کھو بیٹھا ہو۔ کمرے میں پھر وہی خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی صرف صبح کی نہیں، دلوں کی ٹوٹ پھوٹ کی بھی تھی۔ وقت دھیمی رفتار سے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 ہفتہ بیت گیا تھا۔ کمرے میں شام کی نارنجی روشنی پھیل چکی تھی۔ کھڑکی سے آتی ہلکی سی ہوا پردوں کو تھوڑا تھوڑا ہلا رہی تھی۔ میرال اپنی ماں کے گھر کے کمرے میں بیڈ پر نیم دراز ایک ناول کی کتاب لیے بیٹھی تھی۔ چہرے پر خاموشی تھی، لیکن آنکھوں کے نیچے چھپے ہوئے دکھ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ 1 ہفتے سے اپنی ماں کے گھر ہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد صدیقی صاحب کو اس کی غیر موجودگی کا احساس بہت شدت سے ہوا تھا، اسی لیے وہ اپنی ہر کوتاہی پر نادام تھی، اور انہوں نے اس کے رہنے پر کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ اچانک دروازہ ہلکی سی چرچراہٹ سے کھلا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور اگلے ہی پل نگاہوں نے جیسے سانس روک لی۔ دروازے میں غزان کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گلدستہ، اور چہرے پر وہی پشیمانی، وہی بے قراری جو کئی دنوں سے میرال کے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ میرال تیزی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ غزان خاموشی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے گلدستہ اس کے سامنے کیا، پھر نرم لہجے میں شرارت سے بولا، بیگم صاحبہ، کب تک ناراضگی چلانی ہے؟ گھر خالی خالی لگتا ہے تمہارے بغیر۔ میرال نے اسے سخت نظروں سے دیکھا، مگر دل کی نرمی پلکوں کی نمی میں جھلکنے لگی۔ ساری زندگی، اور مجھے کبھی آپ سے بات نہیں کرنی، وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ غزان نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، بات تو خیر تم کر ہی رہی ہو۔ پھر آہستہ سے اپنی ساتھ لائی تھیلی کھولی اور اس میں سونے کا نہایت نفیس سیٹ نکالا۔ تمہارا قرض، اب ہمیشہ کے لیے میری امانت۔ اس نے سیٹ اس کے سامنے رکھا اور گہرے محبت بھرے لہجے میں بولا، میرال، میں نے تمہیں تکلیف دی، تمہارے جذبے روند ڈالے، تمہیں شرمندہ کیا، لیکن شاید میرے غرور کو یہی صدمہ چاہیے تھا، تاکہ مجھے احساس ہو کہ ایک مرد کی انا ایک عورت کے وقار سے بڑی نہیں۔ تم نے سچ بولا اور میں نے تم پر شک کیا، مگر اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی باقی زندگی تمہارے سچ کو اپنی پہچان بناؤں گا۔ میرال کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ سیٹ کو نہیں، اس کے لفظوں کو سن رہی تھی۔ وہ دل جو سچائی پر بھی زخم کھا گیا تھا، اب نرمی کی چادر اوڑھ چکا تھا۔ تمہیں کھونا میری سب سے بڑی شکست تھی میرال، اور تمہیں پانا میری سب سے بڑی دعا کا قبول ہونا۔ مجھے معاف کر دو اور واپس آ جاؤ، میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو ہر محبت کی بنیاد ہوتی ہے۔ میرال نے پلکوں کی نمی کو صاف کیا، نگاہ نیچی کی، اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ محبت وہی ہوتی ہے جو معافی دے سکے۔ غزان کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما، اور میرال نے پہلی بار خوشی سے وہ ہاتھ تھامے رکھا۔ کمرہ خاموش تھا، مگر جذبات بول رہے تھے۔ معافی، محبت اور نرمی کے لہجے میں یہ ایک نیا آغاز تھا، جہاں وہ اپنی غلطی مان کر جھکا اور وہ اپنی عظمت کے ساتھ معاف کر کے بلند ہو گئی تھی۔